سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بہ سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ایک بار محبت سے درود پڑھ دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اور حضرت جب بھی موقع ملے محبت سے پڑھا کریں اور یاد رکھیں فلاح اللہ کے ذکر میں ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں نا جن حالات سے ہم سارے دو چار ہیں، سائنس کی بھی مت بچ گئی ہے، ٹیکنالوجی بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو فلاح اللہ کے ذکر میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی اب بھی ہم نے نہیں یاد کرنا تو ہم نے کب یاد کرنا ہے؟ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں حضرت، جنازے پہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازے پہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو اب بھی ہم نے اللہ کو نہیں یاد کرنا تو کب کرنا ہے حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اپنے اللہ کو پکاریں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہے۔ ہماری محبت میں نہیں پکارنا، چل مطلب سے پکار تو صحیح ہے، اس لیے اپنے اللہ کو پکارو۔ اب تو اثر ہی کوئی نہیں، جتنے وہم تھے جھوٹے بوٹے سارے نکل گئے ہیں حضرت ہمارے۔ اب اگر توجہ ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، اور اگر کوئی معاملہ بننا ہے تو وہاں اللہ آج بھی بڑے نادان ایسے ملتے ہیں جو آج بھی جناب وہ امریکہ پہ، رشیا پہ، جرمنی پہ، چائنا پہ نظریں لگائیں بیٹھے نہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی دوائی بنا لینی ہے۔ اور بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ رب کو اب بھی ہم نے نہیں پکارنا، حضور کی بارگاہ میں اب بھی ہم نے جھولی نہیں پھیلانی، نظریں اب بھی ہم امریکہ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے نہیں، وہ بنا لینی انہوں نے کوئی نہ کوئی دوائی، لعنت امریکہ پہ اور اس کی دوائی پہ بھی حضرت نہیں۔ اپنے اللہ کو پکارو حضرت، اپنے اللہ پہ یقین، وہ پکار کے تو دیکھو، اللہ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے حضرت۔ ہاں یہ وقت ہے اپنے اللہ کو پکارنے کا، یہ وقت ہے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا۔ اب نہیں گڑ گڑانا تو کب گڑ گڑانا؟ ہاں جھک جاؤ حضرت جی، لف جاؤ اپنے اللہ کے سامنے۔ اور یاد رکھو، میں کہتا ہوں اس سرزمین پہ صوفیہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے حضرت، کشتہ کر کے دے دیا ہمیں۔ میاں صاحب نے تو اپنے کلام کی ابتدا اس سے کی کہ ہو سکتا ہے کسی نادان کو سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا حضرت۔ ہاں پکارو بھائی اپنے اللہ کو، رخ کرو مسجدوں کا، جھک جاؤ اپنے اللہ کی طرف، اٹھا لو تسبیحاں حضرت، کھولو قرآن پاک، دیکھو خیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے حضرت، کر کے تو دیکھو۔ یہ بہت بڑا نام ہے حضرت، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے، ہم نے مدارس سے سیکھا ہے، ہم نے کتابوں سے سیکھا ہے، لیکن کیا ہے الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے جی، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا۔ اسی طرح وہ سلسلہ بعد میں صوفیہ میں بھی چلتا رہا، کہیں محنت، کہیں کسب تھا، کہیں وہب تھا حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہو ساری۔ بابا صاحب فرماتے ہیں حکم شیخ تھا کہ علیحدگی کر لو مخلوق سے۔ اب فرماتے ہیں میں ابھی ابانوں میں، ویرانوں میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا۔ اور یاد رکھو حضرت، جو کرے گا اسے ضرور ملے گا حضرت۔ اللہ کبھی کسی کی محنت نہیں رائے گا جانے دے، اگر نئی بات بن رہی تو ہم میں کمی ہے۔ ایک صوفی تھے جن کو لٹک لگ گئی محبوب کو دیکھنے کی، اور بات تب بھی بنتی ہے جب لٹک لگتی ہے حضرت، جتنی دیر لٹک نہیں لگتی بات بھی نہیں بنتی حضرت، ٹھیک ہے جی۔ لٹک لگ گئی، میں نے پڑھا ہے کہ 40 سال نہیں سوئے، مجاہدہ کیا، ریاضت کی، ہو سکتا ہے کس دن کرم ہو جائے۔
وہ لکھا ہے 40 سال کا مجاہدہ تھا. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا دیوار سے ٹیک لگائی, آنکھ لگ گئی. سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لئیاں باواں, ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. خواب میں کرم ہو گیا. اسی لیے حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. او بھئی چنگے انکل کتے ڈنگا نہ سوچ لیں. وہ آنکھ کھلی نا تو غلط قیاس کر گئے. انہوں نے کہا لے بھائی, وہ اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا, روز سوتا اور محبوب کو دیکھتا. اللہ محبوب کہاں سونے سے ملتا ہے. سسی ستی یار گوایا کہتے تو بھی نہ سو جائیں. سونا تے حضرت یار بچھڑ جاندہ ہے. جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری, ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے اوپاری. حضرت کہتے ستا ہی نہ رہ جائیں میاں. وہ کیا معمول بنایا, بس بغل میں بسترا, نماز پڑھی پھر سو گئے. کیا محبوب ملے گا. محبوب تو نہیں ملا. ایک دن پھر کرم ہوا, غیب سے آواز آئی, بندے یہ کیا, پہلے سوتا ہی نہیں تھا اب تو اٹھتا ہی نہیں کوئی بھی. تو عرض کی اے محبوب, اے پروردگار, اے رب العالمین, اگر پہلے پتہ ہوتا کہ سونے سے محبوب ملتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا. میں تو روز سوتا اور روز محبوب کو دیکھتا. میں تو اس لیے پھر سو رہا ہوں, ہو سکتا ہے سونے سے پھر تو مل جائے. تو آگے سے جواب آیا, بندے تجھے کس نے کہا کہ سونے سے ہم ملتے ہیں. ہمارا ملنا 40 سال جاگنے کا پھل تھا. پھر 40 سال جاگ پھر دیکھ لے حضرت جی. ہاں یہاں تو محنت ہے حضرت جی, اور آج موقع ہے, کرو محنت حضرت جی. آج موقع ہے حضرت. دیکھو نا یہ موت اٹھا کے لے کے جا رہی ہے, لیکن ہم پہ اللہ نے کرم بھی کر دیا. میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹے ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے ہی آئے. حضرت ماشاء علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں. سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے. اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے. جنت میں ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی, کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے. میں اکثر سوچتا ہوں یار اگر جنت میں اللہ بندے کو جمع رکھنے پہ قادر ہے تو یہاں نہیں رکھ سکتا. ہاں یہاں بھی رکھ سکتا ہے, لیکن چٹے وال کانوں دیتے ہوئے بندہ بن جا, بندہ بن جا. ہاں پیغام آیا ہے مالک دا, سنیا آیا ہے, کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے ہی آئے ہیں. تو پھر یہ نہیں کہ صرف میاں صاحب کا یہ پیغام تھا, بابا صاحب نے بھی کہا. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت ہیں. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. اٹھی حضرت جی, ان محنت کریے. ہاں سارے بڑیاں دے وہم نکل گئے نے, میں یہ کر داں گا, میں وہ کر داں گا, سارے گھراں وڑ گئے نے. جا کے سلام نہیں لین دے, ایک دوجے نال ڈر دے کہ کٹا کرنا ہے اسی وہی کرنا لا. حضرت جی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید. حضرت کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی, مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. بڑوں کے وہم نکل گئے ہیں حضرت, اس لیے اپنے اللہ پہ لو لگاؤ. بابا صاحب فرماتے ہیں میں قرب الہی پانے کے لیے ریاضتیں, مجاہدے, نوافل, تلاوت قرآن کریم, ذکر الہی, درود پاک, آپ فرماتے ہیں شیخ کے مطابق لگا. بس کرم ہونا تھا, قرب میں اضافہ ہونا تھا, کچھ پردے اٹھنے تھے, کچھ حجابات اٹھنے تھے. آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی. اور بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ ذرا بھی نہیں لگی, ساری زندگی مخالفت نفس کے مشن پہ رہے. آپ فرماتے جب پیاس لگی نا تو میں نے بھی نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہے, نہیں پانی کوئی. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ ذوف غالب آیا, میں نے ڈھال ہو گیا. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ پانی تو پینا ہی پڑے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں. اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جی شکر کی عادت ڈالو. دیکھو نا ہر بندے کے سامنے پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے, ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے. ان لوگوں نے تو وہ دور دیکھے ہیں جب نلکا تو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا, کنواں بھی ہوتا تھا وہ کہیں جا کے ملتا تھا. اس لیے تو کسی نے حضرت شیخ سعدی سے پوچھا حضور کیا حال ہے, آپ نے فرمایا حال کیا بتاؤں یار, اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں, زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے. شکر تو ایسے لگتا ہے ہم کرنا بھول ہی گئے ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی, جس سے پوچھو گھر میں گاڑی کھڑی ہے, عالی شان عمارت ہے, بچے ہیں, معاشرے میں عزت ہے, جو نہیں ہے بس اس پہ روئے گا. نہیں, اگر چاہتی ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ ہو تو حضرت وہ قرآن کا نسخہ ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس لیے شکر کی عادت ڈالو, شکر کیا کرو, شکر کیا کرو, شکر کیا کرو. پھر دیکھو تو صحیح شکر کی وجہ سے اللہ تمہیں کیا کیا نہیں عطا فرماتے. آپ فرماتے ہیں میں نکل کھڑا ہوا پانی کی تلاش میں, کافی سفر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں قصبہ دکھائی دیا, چند مکانات تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چل اگر مکانات ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پانی بھی ضرور ہوگا.
آپ فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا, تھوڑے سے مکان گزرے, آگے جا کے دیکھا تو ایک کنواں ہے. اب آپ کو پتہ ہے حضرت جی جیسے ہینڈ پمپ بھی ہو نا تو تھوڑی مشقت کر کے پھر پانی آتا ہے, اگر موٹر ہو تو اس کے لیے بھی ایک کوئی سلسلہ, پھر اس طرح تو پانی نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں اب کنواں تو تھا لیکن کنویں میں پانی نکالنے کے لیے اس کے اوپر وہ چرخی نہیں لگی تھی, نہ ہی رسی تھی نہ ہی ڈول تھا. آپ فرماتے میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے, لیکن آپ فرماتے جب میں نے جھک کے کنویں میں دیکھا نا کنواں خشک نہیں تھا, پانی تھا کنویں میں, لیکن نکالنے کا کوئی سبب نہیں تھا. اور بڑے لوگ تھے حضرت جی. آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گئے, اور تصور یہی تھا جو ذات کنویں تک لے کے آئی آگے بھی کو بندوبست کر ہی دے گی. آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ذکر الہی کر رہا تھا تو کیا دیکھا کہ یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. آپ فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کنویں میں, انہوں نے بھی دیکھا. آپ فرماتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا, لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھائی یہ کیا ہے. اب حضرت شیطان تو ہر وقت اس طاق میں ہے نا کہ یہ بندہ کہاں تھوڑا ویک ہو اور اس کو میں پھر اور ویک کروں. آپ فرماتے دل میں بس یہ خیال ہی آیا, فرید عجیب بات ہے, تو آیا تو پانی نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی آ گئے. آپ فرماتے ہیں اب اس نے بھی وسوسے ڈالے, ہاں فرید یہ کیا بات ہوئی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ یہ ہے فی احسن تقویم, وہ تو آیا تو تیرے لیے پانی نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی آ گیا. اوپر سے مرید ہے تو چشتیوں کا, کتب صاحب تیرے شیخ ہیں, سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں, حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ ہے لیکن کیونکہ پیچھے نگاہ تھی. آپ فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے میں نے اس کو دفع کیا اور میں پھر وہ رنگ دیکھنے لگ پڑا. فرماتے ہرنوں نے سیر ہو کے پانی پیا, پانی پی کے چلے گئے. اب پانی بالکل اوپر تھا کنویں کے. آپ فرماتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اوپر ہی نا, چل تو بھی پی لے. آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. آپ فرماتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا, بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. پہلی بات میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا, اب پانی اوپر ہی ہے. میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا, یہ کیا ہے. اب وہ عام تو نہیں تھے نا کہ راز راز ہی رہ جاتا, وہ تو خاص لوگ تھے حضرت. اور اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا, دوست کیا دوست کی آواز کیا, خشک مغزو خشک تارو خشک پوست, اد کجا می آئے دی آواز دوست. اور اس شعر کا ترجمہ حکیم صاحب کمال کیا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جڑا کدی 2:30 بجے اٹھیا ہی نہیں انہوں کی پتہ یار دی آواز کی ہوندی ہے, جڑا اس ٹائم پٹھا ہو کے ستا ہے انہوں کی پتہ یار دی آواز کی ہوندی ہے, اس کو کیا ان رنگوں کا پتہ. خشک مغزو خشک تارو خشک پوست, از کجا می آئے دی آواز دوست. آپ فرماتے میں نے رجوع کیا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یا اللہ ایک ہی رنگ ہے, فرید آیا پانی اتھے نہیں آیا, ہرن آئے پانی اتھے آ گیا, اب پانی اوپر ہی ہے. فرید پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا, یہ ہے کیا. تو پھر اوپر سے آواز غیب سے کیا آئی, فرید تم ہی تے رسیدے ڈول دے آسرے تے آیا ہیں, وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن ہیں. تو آج بھی امریکہ تے بیٹھا تھا آس لا کے دوائی بنانے والے نے, تو اپنی توجہ مدینہ کی جانب کیوں نہیں کر رہا ہے. تو ابھی بھی رشیا پہ آس لگائے بیٹھ, دوائی بننے والی ہے, بس بنا رہے ہیں, وہ اپنی لیبارٹریوں میں ورک کر رہے ہیں. ابھی بھی تیرا رب جرمنی ہے, تو کیوں مسجد میں آ کے اپنے رب کے سامنے جھک کے یہ نہیں کہہ رہا یا اللہ دعائی کا محتاج میں ہوں, تو نہیں ہے. اسی طرح کرم کر دے, پھر کو کن کی ہوا چلا اور اس کرونا کو دفع کر دور. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم انہی پہ نظریں لگائیں بیٹھے, آج بھی ہم جھولی حضور کی بارگاہ میں نہیں پھیلا رہے, آج بھی حضرت ہم اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں. فرمایا فرید تو بھی تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا, وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے, اور فرید جس دن تو بھی میرے پہ آسرے پہ آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا. ہاں یہ وقت ہے حضرت رجوع کرنے کا اپنے اللہ کی طرف. پکار کے تو دیکھو حضرت ایک بار. وہ میرے حکیم صاحب کہا کرتے تھے, کیونکہ میرا وقت جو دیا گیا وہ قریب آ رہا ہے, حکیم صاحب کہا کرتے تھے وہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں. اور پھر جواب کیا آیا, اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. حضرت آج وقت ہے اپنے اللہ نو منا لی حضرت, اپنے اللہ نو راضی کر لی. نہیں حضرت جی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں درد پر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آؤ تو صحیح حضرت. یہ ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کی نظر سے یہ مولانا منظور احمد صاحب سائی وال شریف والے مدینۃ الرسول
بڑی کمال تصنیف ہے حضرت کی. اور کیونکہ حضرت نے بڑا وقت گزارا مدینہ پاک میں، اور حضور نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ نے حضور نبی علیہ السلام کے بڑے معجزات کا مشاہدہ کیا جو حضرت نے کتاب کے اینڈ میں لکھے بھی ہیں. میں بس ایک بات کر کے گفتگو اپنی ختم کروں گا، ہو سکتا ہے حضرت کسی کا ٹانکا لگ ہی جائے. آپ نے اس میں بڑا کمال ایک بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے کو مرید تھے تو انہوں نے یہ بات سنائی. وہ کہتے ہیں پاکستان سے نا کوئی بیوروکریٹ لیول کی شخصیت حج کرنے کے لیے حج کر لیا. حج کرنے کے بعد جو سب کا معمول ہے، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. فرماتے مدینہ طیبہ ہے. اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ مدینہ پاک میں وہ اور ہم ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور فرماتے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو کیا ہوا، ایک بلی اندر آ گئی. وہ تو حضرت جیتی جاگتی بلی تھی نا، قربان جاؤں ہمارے بزرگوں پر. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. ہے انہوں نے تو مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑا پیار کیا. وہ تو پھر جیتی جاگتی بلی تھی حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گلیوں میں گھومنے والی، پھرنے والی، چلنے والی، آنے والی، جانے والی. کہتے ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا. کہتے اس وقت تو جو تھا پاس ہم نے پیش کر دیا، اس کی بھی کرم نوازی، اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا قبول کر لیا. اب فرماتے اگلے روز پھر آ گئی، تیسرے روز پھر آ گئی. کہتے ایک قدم ہم نے بھی محبت میں آگے بڑھایا اور کیا کیا کہ جو اسپیشل بازار میں پروڈکٹ بنی ہے نا جانوروں کے لیے، کہتے ہم بھی وہ لے آئے. اب فرماتے وہ جو 9 10 11 دن تھے نا، ان میں ہوا کیا کہ وہ جو بیوروکریٹ جو سیاسی شخصیت حج کرنے کے لیے آئے تھے نا، وہ مدینہ پاک کی بلی سے جی لگا بیٹھے ہیں. اور پروگرام انہوں نے کیا بنا لیا کہ جاتے ہوئے اس بلی کو میں نے پاکستان لے کے جانا ہے. کیا کیا، سعودی حکومت سے اجازت لی، PIA سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، بڑا عالی شان سا پنجرہ بنوایا. اب لکھا ہے شاہ صاحب قبلہ منظور احمد صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ جس دن پاکستان روانگی تھی نا، صبح جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور نبی علیہ السلام دعاؤں سے نواز رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ السلام فرما رہے حاجی جس طرح تو خیر سے آیا نا، اللہ تجھے لے بھی جائے، ہاں بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا. آئے امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میں تو کہتا ہوں حضرت یہ وظیفہ آپ سب کو تسبیح پہ پڑھنا چاہیے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. یا اکرم الخلق مالی من نلوذ بھی سوا کا عند حلول الحادث الاممی. قربان جاؤں وہ تو محبوب خدا ہیں. یہاں تو میاں صاحب فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ ولیاں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. ہیں وہ تو یہ تو ان کے نوکروں کی شان ہے. حضرت فرمایا ہاں جس طرح تو آیا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا، ہماری بلی نہ لے کے جانا. اب اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے خواب ہی میں عرض کیا اے رسول خدا علیہ السلام، اے حبیب خدا علیہ السلام، مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی پاکستان لے جاؤں. آگے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوہ حاجی تجھے کس طرح اجازت دے دوں، 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ مدینہ چھڈون لگا جے. اوے چلے ہو بلیاں بھی روئیں ہیں، وہ اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے. بس یہی تو خرابی ہوئی حضرت، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. نہیں حضرت جی آؤ چلیے چھڑ دئی حضرت، ٹر پئیے مدینے پاک نو حضرت. نہیں تو اس تو علاوہ ساڑی لڑائیے کیسے دشمن نالے جدا حجم جدا جسم چند نینو میٹر ہے حضرت، دوائی وہ دی ہے کوئی نہیں، دسدا وہ ہے کوئی نہیں. کی لڑنا جی وہ نال، کی لڑنا جی وہ نال، لڑ لو گے وہ نال نہیں. حضرت آؤ چولیاں بچھائیے حضرت حضور دی بارگاہ اور اعلیٰ حضرت شعر وظیفہ کر کے پڑھیے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گئے. نہیں تو بات وہی ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہاں آؤ چلیے حضرت جی آؤ اپنے رب نو راضی کریے، حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ استغاثے پیش کریے. اور حضرت جی پکی بات ہے، پکی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. بس جس دن حضرت جی نظر مبارک اٹھی کرونا شرونا لبنا بھی نہیں ہے. تو جو حضرت ساڑھے حالات نے بہت ڈر لگنے نہیں حضرت اپنے اللہ نو راضی کری. اور دکھ کی بات حضرت یہ ہے کہ کبھی ٹی وی آن کر لو نا
اور نام نہاد کی کہندے نے دانشور ہیں رون دے دینے بہ کے لیکن حضرت جی کتوں ہے صدا نہیں آنڈی آؤ یہ اپنے اللہ نو راضی کریے کتوں نہیں ہے آواز پہن ڈی دی آؤ اپنے اللہ نو راضی کریے آؤ اپنے اللہ نو منا اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اللہ جی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے حضور جھکنے کی لکھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ